اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، جب مردے زندہ ہو کر قبر سے اٹھیں گے اس وقت ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ میں قبر سے اٹھوں تو کس حال میں اٹھوں؟ یقیناً یہی کہ میرا عمل مجھے خوشخبری سنائے، مجھے خوشخبریاں سنائی جائیں، میرا عمل میرے لیے سواری بنے۔ اور کوئی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ سخت بدبودار صورت میں میری پیٹھ پر سوار ہو جائے، مجھے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے، یہ نہیں چاہتے۔ ہم تو یہی چاہتے کہ ہمیں جنت کی خوشخبری ملے۔ تو اس کے لیے فیصلہ کب کرنا ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ زندہ کب تک ہیں ہمیں نہیں پتا۔ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، ہمیں نہیں پتا۔ صحیح سلامت ہم گھر پہنچ جائیں، ہمیں نہیں پتا۔ لہذا اسی وقت علماء فرماتے کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہی 3 سانس تو ہیں۔ ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا اب دوبارہ نہیں لے گا، ایک سانس وہ جو لے گا پتہ نہیں لے گا کہ نہیں، اور ایک سانس وہ جو لے رہا ہے، جو لے رہا ہے یہی اس کی زندگی ہے۔ اسی میں اس کو فیصلہ کرنا ہے، اسی میں اس کو اپنی چاہت بنانی ہے کہ مجھے کیا چاہتا ہوں میں، کہ قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ لہذا آج دنیا میں جیسے عمل کریں گے ویسے ہی نزا میں، قبر میں، حشر میں، قبر سے اٹھتے وقت پل صراط پر یا تو یہ ہمارے مددگار ہوں گے، نیک اعمال مددگار بنیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے، اور برے عمل کیے، گناہوں کا بازار گرم رکھا، تنہائی میں بے باک بن کر گناہ کرتے رہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس بات کو بھولے رہے، تو جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت سخت ندامت و شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم قبر سے کیسا اٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کا فیصلہ آج کرنا ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روز قیامت لوگوں کو گروہ در گروہ، گروپ بائی گروپ اٹھایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم نے ایک بڑے معاملے کے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر فرمایا، میری امت کے لوگ 10 قسموں پر اٹھائے جائیں گے، اللہ پاک انہیں مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ فرما دے گا، ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، ان میں سے بعض بندر کی شکل میں اٹھیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کچھ الٹے اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کے چہرے نیچے ہوں گے، ٹانگیں اوپر ہوں گی، یہ چہروں کے بل چلیں گے، بعض اندھے اٹھائے جائیں گے، یہ بھی تذبذب پریشان ہوں گے، بعض گونگے بہرے اٹھائے جائیں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، بعض اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے، ان کی زبانیں سینے تک لٹک رہی ہوں گی، رالیں بہ رہی ہوں گی، لوگ ان سے گھن کھا رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، بعض آگ کے تنے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کی بدبو مردار سے زیادہ بری ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں تارکول یعنی دامن کی چادریں پہنائی ہوں گی جو ان کی جلد کے ساتھ چپک جائیں گی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ کیسا بھیانک معاملہ ہوگا؟ اس کی تفصیل مزید حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ جو بندر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے یہ وہ ہوں گے جو چغل خور ہوں گے، جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے یہ رشوت کھانے والے، حرام کمانے والے اور ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے ہوں گے، جو الٹے اٹھیں گے کہ ان کے سر نیچے پاؤں اوپر ہوں گے یہ سود کھانے والے ہوں گے، جنہیں اندھا اٹھایا جائے گا یہ بے انصافی سے فیصلے کرنے والے ہوں گے، جنہیں گونگا بہرا اٹھایا جائے گا یہ وہ ہیں جو اپنے اعمال پر خود پسندی کا شکار ہوں گے، جو اپنی زبانوں کو چباتے ہوں گے، وہ بے عمل مبلغ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو ہاتھ
کٹے پیر کٹے لنڈے اٹھیں گے، یہ وہ ہیں جو پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، جنہیں آگ کے تنے پر لٹکایا جائے گا، یہ حاکم تک لوگوں کی جھوٹی شکایتیں پہنچانے والے ہوں گے، جو مردار کی بدبو سے زیادہ بدبودار اٹھیں گے، یہ نفسانی خواہشات اور لذت میں پڑنے والے، اپنے مال سے اللہ کے حقوق یعنی زکوٰۃ فطرے کی ادائیگی نہ کرنے والے ہوں گے، اور جنہیں تار کول کا لباس پہنایا جائے گا، یہ غرور و تکبر کا شکار رہنے والے ہوں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کریں، آج 4 آدمیوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم اپنی انسلٹ پسند نہیں کرتے، کوئی ہماری کمزور بات 2 آدمیوں کو پتہ چل جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن قیامت کا کبھی منظر تصور میں لائیں کہ قیامت کے دن تو ساری مخلوق ہوگی، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کو بندر کی شکل میں اٹھایا جائے؟ اسے اگر یہ پسند نہیں ہے تو اگر اس کی چگلی کھانے کی عادت ہے تو وہ آج ہی چھوڑ دے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے خنزیر کی شکل میں نہ اٹھایا جائے، مجھے پسند نہیں ہے، تو اگر اس نے رشوت لینے کا معاملہ ہے، حرام کمانے کا معاملہ ہے، ظلمن ٹیکس لینا کا معاملہ ہے تو چھوڑ دے، پہلے گناہ کیے ہوں تو توبہ کر لے۔ کون ہے جو الٹا اٹھایا جانا پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو روز قیامت اندھا گونگا بہرا اٹھنا پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اٹھنا پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنی زبان کو چباتا ہوا، رالے ٹپکتا ہوا، بدبودار حالت میں اٹھنا پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ آگ کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، تارکول کا لباس میرے جسم سے چپکا ہوا ہو؟ یقیناً کوئی بھی ایسا حشر پسند نہیں کرے گا، کوئی نہیں چاہے گا کہ اس حال میں مجھے قبر سے اٹھایا جائے۔ تو چوں اگر نہیں چاہتے تو آج ہی سے سود کھانا چھوڑ دیں۔ اور یہ جو بعض اوقات کمپلین کرنے کی جو عادت ہوتی ہے کہ ذرا سے تعلقات ہو گئے، اس کی درخواست لگا دی، اس کے لیے فون کر دیا، تو یہ جو جھوٹی جو اس طرح سے کمپلینیں کرتے ہیں، پھر اگر کسی کو ایسا اتھارٹی مل جاتی ہے تو نا انصافی کا جو معاملہ کرتے ہیں، یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو دوسروں کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں انہیں بھی اپنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اگر تکلیف والا معاملہ ہے چھوڑ دیجئے تکلیف دینا۔ لوگوں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے دنیا کی لذتوں میں گم، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری سے غفلت، اس کو بالکل چھوڑ دیجئے، غفلت نہیں کرنی، اللہ کی فرما برداری کی طرف آئے۔ میں غرور تکبر جانتا نہیں ہے، چونٹی کی طرح مسل دوں گا، یہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس ذرا سی دولت آ جاتی ہے، جس کے پاس ذرا سا شہرت ہو جاتی ہے، جس کے ذرا سے تعلقات ہو جاتے ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا اگر معاملہ دنیا میں ہوا، بغیر توبہ کیے چلے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو گھبرا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ یاد رکھیے، اگر ان گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی گزری، اللہ نہ کرے اگر رحمت الہی سے محروم رہ گئے، تو یقین مانیے کہ کہیں کے نہ رہیں گے، اور قبر سے اٹھتے وقت اگر ہمیں نشان عبرت بنا دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سعید جریری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب کافر کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا، وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ پاک دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ اس وقت کافر کہے گا کہ اے کاش میرے و تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر ڈسٹینس ہو جائے، فاصلہ ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ تو آج جو سوشل میڈیا کے مارے ہو جاتے ہیں، یقین مانے بعض کو تو یعنی ہمیں پتہ چلا ایسا، مفتی صاحبان ایسا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے دماغ خراب ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی دلائل دو تو دلائل بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ یاد رکھیے کہ ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ اللہ پاک بھی بہت بڑی نعمت ہے۔
ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ الکریم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ مگر یاد رکھیے جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ ایمان سلامت لے کر جانا بھی ضروری ہے۔ یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل پر بھی دعا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے یہ شعر پڑھا جاتا ہے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، یعنی رقت طاری ہو جاتی ہے، رو کر دعا کرتے ہیں۔ اور کس وقت آپ ماہ رمضان میں دیکھیں نعت خوان کو باقاعدہ یہ یعنی غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے اور یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ پاک ایمان سلامت رکھنا۔ یہ اس کی فکر ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ایمان کی سلامتی کی فکر یہ بدقسمتی سے بہت کم لوگوں کو ہے۔ عموماً لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں، بد مذہبوں کا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے کلپس رکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم پکے مسلمان ہیں۔ لیکن ایسے ہی لوگوں کا بعضوں کا پھر دماغ خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرتے، ان کی نقل کرنا، غیر مسلموں کا لٹریچر بے دھڑک پڑھنا، غیر مستند لوگوں اور غیر مستند طریقوں کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرنا۔ جو بات آئی سوشل میڈیا سے پوچھ لیں گے، یا ڈاکٹر تو آپ نے بڑا پتے کا ڈھونڈا ہوا ہے، اس پہ تو بھروسہ نہیں کرتے ہو آپ۔ 100 بینک بھی ہیں، اگر ہیں ہمارے شہر میں، مخصوص بینک میں اپنی 2-5 لاکھ روپے کی رقم رکھتے ہیں، یار کہیں کھا نہیں جائے کوئی۔ تو اپنی جان کی فکر، اپنے مال کی فکر، اسکول ڈھونڈیں گے تو بہترین اسکول ڈھونڈیں گے، شہر میں کوئی ہلکا پھلکا اسکول ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ کہیں سے راشن بھی خریدتے ہیں نا، اگر ہمارے محلے میں 4 دکانیں بھی ہوں گی نا، پھر بھی ہمارا ایک ہی ہوگا، یار اس سے راشن صحیح ملتا ہے۔ ہمارا دودھ والا بھی فکس ہوگا، نہیں یار اس کا دودھ اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ سب چیزیں کرنے میں ہم نے معیار رکھا ہوا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہم گوگل سے پوچھ لیتے۔ کبھی پیٹ میں درد ہوا، گوگل سے پوچھا کون سی دوائی کھاؤں گا میں؟ میرا بچہ آج بہت رو رہا ہے، ذرا بتا گوگل میں کیا اس کو کروں؟ کبھی پوچھا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی اچھا، اسپتال بھی اچھا، یہ سارا ہم اپنی جان بچانے کے لیے۔ گھر بنانا ہے، کسی ایرے گہرے سے اپنا گھر بنواتے ہیں، اچھا کاریگر چاہیے۔ کپڑے سلوانے کسی ایرے گہرے درزی کو دے دیتے ہیں۔ جب دنیا کے سارے معاملات میں ہم اپنا معیار اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اور دین کے بارے میں اسی لیے امیر صرف فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول علماء اہل سنت کے ساتھ رابطہ کریں۔ مفتی صاحب بھی پوچھنا ہے، مفتی جو اہل سنت کے جو مفتی ہیں ان سے پوچھیں، تاکہ وہ ہماری صحیح رہنمائی کریں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ کاش کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری روح نکلے، قبر میں ایمان سلامت لے کر اترنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا نا، انشاءاللہ پھر تو وارے نہیں آ رہے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کو آخرت میں جو انعامات ملیں گے ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ مسلمان کی قبر سے اٹھنے کا منظر یہ بھی بہت دلکش ہوگا، قابل رشک ہوگا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قبر سے اٹھے گا تو کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی اسے کہیں گے کہ اے بندہ مومن، غم نہ کر، خوش ہو جا، تیرے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بس اللہ پاک اس بندہ مومن کو خوف سے امن عطا کرے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اور قیامت کے دن کی وہ مصیبت جو لوگوں کو گھیر لے گی، بندہ مومن اس مصیبت سے امان حاصل کرے گا۔